پاکستان کے قبائلی ایریا شمالی وزیرستان علاقے میں جمعرات کی رات ایک امریکی ڈرون طیارے نے 2 میزائلیں داغیں۔ ذرائع نے بتایا کہ میران شاہ کے نزدیک نصف شب کے بعد 2 زبردست دھماکے ہوئے جو ڈرون طیارے کے ذریعے داغے گئے میزائلوں کے وجہ سے ہوئے۔ اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ میزائل اپنے نشانے پر لگے یا نہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زمین سے ٹکرانے سے پہلے فضا میں ہی میزائل میں دھماکہ ہو گیا تھا۔ صدر افغانستان حامد کرزئی دسمبر کے دوسرے ہفتے میں ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ اس موقع پر وہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی امور کے علاقائی خاص طور پر افغانستان سے امریکہ کی زیر قیادت فورسز کی مجوزہ واپسی پر وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ امکان ہے کہ بیرونی فوج کی واپسی کے بعد افغانستان کی سیکیورٹی کے علاوہ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان سیکیورٹی تعاون میں اضافے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ افغانستان زیادہ عصری و جدید ہتھیار کی ہندوستان سے سربراہی چاہتا ہے۔ لیبنان کے وزیر زراعت اور شیعہ ملیشیا حزب اللہ کے رہنما حسین الحاج حسین کا ایک بھتیجا اور تنظیم کے 3 جنگجو شام میں باغیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق لیبنانی وزیر زراعت حسین الحاج حزب اللہ کے اہم رہنما ہیں۔ ان کا تعلق لبنان کے البقاء شہر کے قصبے ہوش النبی سے بتایا جاتا ہے۔ ہوش النبی کے مقامی باشندوں نے تصدیق کی ہے کہ حال ہی میں وزیر زراعت کے بھتیجے اور حزب اللہ کے 3 دیگر جنگجو شام کے شہر القلمون میں باغیوں کے ساتھ جھڑپ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ وزیر زراعت کے بھتیجے کی میت ہوش النبی پہنچائی گئی ہے اور اسے رازداری میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی کے امریکہ کے ساتھ اس رواں برس کے آخر تک سلامتی سے متعلق سمجھوتہ نہ کرنے کے موقف سے افغانستان کے اقتصادی نظام اور اس کی سلامتی دونوں کے لیے خطرے کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور خود کرزئی الگ تھلگ پڑ سکتے ہیں۔ افغانستان کے واقعات پر نظر رکھنے والے سفارتکاروں اور تجزیہ کاروں نے اس خیال کا اظہار کیا ہے۔ صدر حامد کرزئی لویا جرگا سے سمجھوتے کے مسودے پر منظوری لینے کے بعد بھی اس پر دستخط کرنے کے سوال کو سال 2014 کے صدارتی عہدے کے انتخابات تک کے لیے ٹال رہے ہیں، جبکہ امریکہ اسی سال اس سمجھوتے پر دستخط کرنے پر زور دے رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ 2014 میں اپنے تمام فوجیوں کو افغانستان سے واپس بلا لیں گا۔ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے پروپیگنڈا پھیلانے اور ملک پر تنقید کرنے اور جو کچھ اس نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے اس کی تنقید کی کوششوں کے خلاف انتباہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ سماجی تانے بانے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور گمراہ کن فتووں کی تشہیر کے یہ پلیٹ فارمز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خواتین کی ڈرائیونگ کے مسئلے پر پہلے سے ذہن بنائے نہ رکھے۔ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت نہ دینے کی غرض و غایت سماج سے برائیوں کا تحفظ کرنا ہے۔ شیخ عبدالعزیز الشیخ نے یاد دہانی کروائی کہ قرآن مجید شہریوں پر زور دیتا ہے کہ جو صاحب امیر ہے یعنی جو مملکت کے ذمہ دار ہے ان کی اطاعت کی جائے۔ زیر اثنا انہوں نے اپنے خطاب میں نوجوانوں کو صحیح راستے پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ لیبیا کے جنوب میں واقع شہر صباحہ کے نزدیک واقع ایک فوجی گودام میں زبردست دھماکے سے 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق چند افریقیوں سمیت 43 افراد پر مشتمل مقامی لوگوں کا ایک گروپ اس گودام سے گولہ بارود چوری کرنے کے لیے آیا تھا اور اسی دوران یہ حادثہ ہو گیا۔ ایران کے بو شہر میں واقع جوہری پاور پلانٹ کے شمال مغرب میں واقع علاقے میں جمعرات کی شام شدید زلزلے کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے جیولوجیکل سروے کے مطابق ریختر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 5.6 تھی اور اس کا مرکز بو شہر سے قریباً 60 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع شہر بورزجان کے نزدیک تھا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرینا نے ہنگامی امداد کے محکمے کے سربراہ حسن کاظمی کے حوالے سے بتایا کہ زلزلے سے 7 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے اور 30 افراد زخمی ہیں۔ انہیں علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سال اپریل میں بو شہر کے نزدیک واقع ایک قصبے میں 6.1 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ اس کے نتیجے میں 37 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔
تاہم اس زلزلے سے روس کی مدد سے تعمیر کردہ جوہری پاور پلانٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ فلموں اور کہانیوں میں ہم نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا اور پڑھا ہے کہ خبر سے بھوت نکلتے ہیں، لیکن ذرا اندازہ لگائیے کہ اس شخص پر کیا گزری ہوگی جس نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ واقعہ برازیل کے ساؤ پاولو شہر کا ہے، جہاں ایک عورت اپنے ایک رشتہ دار کو دفنانے کے لیے قبرستان گئی تھی، لیکن اسی دوران اس عورت کو کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں، جس سے خوف زدہ ہو کر وہ عورت وہاں سے بھاگی اور اپنے گھر واپس چلی گئی۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں طلباء کی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کے دوران جھڑپ میں ایک طالب علم ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت کے ایک سینئر عہدیدار احمد الانصاری نے بتایا کہ مقتول طالب علم کا نام محمد رضا محمود عبدو تھا اور اس کی عمر 19 سال تھی۔ وہ جامعہ قاہرہ میں انجینئرنگ کا دوسرے سال کا طالب علم تھا۔ فوری طور پر اس کی ہلاکت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ وہ سیکیورٹی اہلکاروں کی گولی لگنے سے ہلاک ہوا ہے یا تشدد سے جان کی بازی ہار گیا ہو۔ جامعہ قاہرہ کے باہر طلباء نے یہ مظاہرہ اسکندریہ میں اخوان المسلمین سے تعلق رکھنے والی 21 خواتین کو 11 سال تک قید کی سزائے سنائے جانے کے ایک روز بعد کیا ہے۔ اسکندریہ کی عدالت نے 14 خواتین کو برطرف صدر ڈاکٹر محمد مرسی کی حمایت میں مظاہرے میں حصہ لینے کی پاداش میں 11 سال کے لیے جیل بھیج دیا ہے، جبکہ 18 سال سے کم عمر 7 لڑکیوں کو بچوں کی جیل میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بین الاقوامی سیاحتی اور تجارتی مرکز دبئی کو ایکسپو سال 2020 نمائش کی میزبانی کا اعزاز ملنے کے بعد ملک میں ہر طرف جشن کا سماں ہے۔ جشن میں حکومت اور عوام برابر حصہ لے رہے ہیں۔ ایکسپو 2020 کی میزبانی کا اعزاز ملنے کے بعد دبئی کے ولی عہد شہزادہ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کی چوٹی پر چڑھ گئے، جہاں سے انہوں نے 2 انگشتوں سے فتح کا نشان بنایا۔ العربیہ.نیٹ کے مطابق الشیخ حمدان بن محمد بن راشد کی برج خلیفہ کی چوٹی سے لی گئی تصویر کو سوشل میڈیا پر غیر معمولی پذیرائی ملی ہے۔ انہوں نے 828 میٹر کی بلندی سے فتح کا نشان بنا کر ایکسپو کی میزبانی کی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ ایکسپو انتظامیہ کی جانب سے متحدہ عرب امارات، روس اور ترکی کے شہروں میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا تھا۔ چہارشنبے کے روز ہونے والے رائے شماری میں ایکسپو کمیٹی کے 163 رکن ملکوں میں سے 16 نے متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی کو سن 2020 کی نمائش کا میزبان قرار دیا، جبکہ دوسرے نمبر پر روسی شہر ایکٹنبرگ کو صرف 47 ووٹ ملے ہیں۔
بالی ووڈ کی ڈمپل گرل دیپیکا پڈوکون کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی کام میں صلاحیت کا بھرپور استعمال کریں گے تو نتائج بھی آپ کے سامنے 100% ہی آئیں گے۔ دیپیکا پڈوکون کی اس بس ریس 2، یہ جوانی ہے دیوانی اور چنئی ایکسپریس جیسی فلموں نے پردہ سیمے پر زبردست کامیابی حاصل کی ہے اور اب حالیہ دنوں میں ریلیز ہونے والی ان کی نئی فلم رام لیلا بھی ہٹ ہو گئی ہے۔ بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان کی فلم دھوم 3 کو دیکھنے کے لیے ناظرین کو 500 روپے تک خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں۔ عامر خان کی فلم دھوم 3 کرسمس کے موقع پر 20 دسمبر کو پردے سیمے پر آنے والی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ملٹی پلیکس سنیما گھروں میں فلم کے ٹکٹ کی قیمت 500 روپے کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ بالی ووڈ کے معروف ہدایت کار سورج برجاتیہ کا کہنا ہے کہ ان کی فلم کا ٹائٹل بڑے بھیا نہیں ہے۔ سورج برجاتیہ اپنے راجشری پروڈکشن کے بینر تلے تقریباً 8 برس بعد ایک بار پھر کوئی فلم ہدایت کرنے والے ہیں۔ اس فلم کے لیے سلمان خان کو سائن کیا گیا ہے۔ سورج برجاتیہ نے کہا کہ وہ اپنی نئی فلم اگلے سال شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس فلم کا ٹائٹل بڑے بھیا نہیں ہوگا۔ یہ فلم فیملی انٹرٹینمنٹ ہوگی۔ خبروں کے اختتام سے دوبارہ ہیڈ لائنز پر پھر ایک نظر۔ لیبیا کے جنوب میں فوجی اسلحہ ڈپو میں آتش زدگی کا واقعہ، 40 افراد ہلاک، متعدد ہوئے زخمی۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں طلباء کا حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں ایک طالب علم ہلاک، 21 دیگر ہوئے زخمی۔ شامی باغیوں سے لڑائی میں حزب اللہ کے رکن وزیر کا بھتیجا ہلاک۔ کشمیر میں مودی کا پوسٹر پھاڑنے کے الزام میں 2 افراد گرفتار۔ چارہ گھوٹالہ معاملے میں لالو کی ضمانت کی درخواست پر سپریم کورٹ نے کیا سی بی آئی کو نوٹس جاری۔ اور دھوم 3 دیکھنے کے لیے ناظرین کو دینے ہوں گے 500 روپے۔ فی الحال روبی عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے روبی چینل کی دیگر خصوصی پیشکش۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔